حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دی جماعت دا امتحان لین واسطے اسے رمضان دے مہینے دے اندر انہاں نو قتال دی انہاں نو جہاد دی اجازت دیتی۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک نو پیش آیا اور مسلمانہ دا کڑی امتحان سی۔ اس غزوے دے اندر مسلمان تعداد دے اندر تھوڑے، کفار تعداد دے اندر زیادہ، اور میرے دوست اے مسلمانہ واسطے ایسا امتحانی دن سی کہ جس دن نو اللہ رب العزت نے یوم فرقان کیا کہ اے فرق کرن والا دن سی۔ میرے دوست اے واحد و غزوہ ہے کہ جس غزوے دے اندر اللہ رب العزت نے فرشتیاں دے نال مدد فرمائی مسلمانہ دی اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دی جماعت دی۔ اس غزوے دے اندر اللہ رب العزت نے فرشتیاں دے ذریعے مدد فرمائی۔ حالانکہ فرشتے اس چیز سے مکلف نہیں، لیکن اللہ رب العزت دنیا والیاں نو دسنا یہ چاہتے سی کہ میرے صحابہ دی جماعت، میرے نبی دے صحابہ دی جماعت اتنی اہم ہے، اتنی اعلیٰ جماعت ہے کہ جس جماعت دی تائید اور نصرت واسطے اللہ رب العزت نے فرشتیاں نو بھیجیا۔ میرے دوست غزوہ اس جنگ نو کیا جاتا ہے کہ جس جنگ دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کیتی ہوئے، اس غزوے نو انہوں غزوہ کیا جاتا ہے، اور جیڑا حضور نبی کریم علیہ السلام دی قیادت دے اندر آپ علیہ السلام نے خود بھیجیا ہوئے انہوں سرایا کیا جاتا ہے۔ 27 غزویاں دے اندروں اے واحد و غزوہ ہے کہ جس غزوے نو اللہ رب العزت نے امتیازی شان عطا فرمائی ہے کہ جنہ دے بارے خالق کائنات نے فرمایا افعلوا ما شئتم افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم فإنی قد غفرت لکم، کہ فرمایا کہ اصحاب بدر آج تو بعد جو عمل بھی کرن گے، جو من چاہی زندگی گزارن گے، اینا کولو کسی قسم دا مواخذہ نہیں ہوئے گا، اینا کولو کسی قسم دا حساب و کتاب نہیں ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے اینا دے گناہوں نو معاف کر دیتا اور فرمایا کہ بقیہ زندگی دے اندر، آئندہ مستقبل دے اندر بھی اگر جو تسی چاہو گے کرو گے تو آٹا کوئی مواخذہ نہیں ہوئے گا۔ اے اللہ رب العزت نے امتیازی شان عطا فرمائی ہے بدر والیاں نو۔ میرے دوست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک ریاست قائم کی۔ ایک ریاست کی صورت میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جن کے اندر مواخات قائم کیا، ایک مہاجر کا ہاتھ اٹھایا، ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی چارے کا جذبہ یہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسند آیا۔ تو میرے دوست حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ ریاست مدینہ طیبہ کے اندر قائم ہوئی۔ ادھر ابو جہل جو ہے اس کو جو ہے ہر وقت پریشانی رہا کرتی تھی کہ مسلمان جس وقت یہاں سے ہجرت کی تھی اس وقت 114 ان کی تعداد تھی، اب ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس ظالم اور بدبخت نے عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل کے اندر کھوٹ رکھتا تھا، دل کے اندر منافقت کیا کرتا تھا۔ اسلام کو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا وہ منافقت ہے، تو منافقین نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی منافق کو اس ابو جہل نے ایک خط لکھا، اور خط کے اندر کیا لکھا کہ اگر تو ان مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں
ان مہاجرین کو مدینہ طیبہ سے نکال دے گا تو تیری اسی کے اندر خیر ہے، ورنہ اگر تو نہیں نکالے گا تو ہم مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، ہم مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آئے دن مسلمانوں کی چراگاہوں کے اوپر بھی یہ لوگ حملہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوست، ان مشرکین مکہ نے جس وقت یہ دیکھا کہ عبداللہ بن ابی منافق کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، تو انہوں نے ابو سفیان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا کہ ہم تجھے جو ہے اپنا مال و متاع دیتے ہیں، ہم اپنا جو ہے وہ مال و زر تمہیں دیتے ہیں، لہٰذا تم جو ہے ملک شام کی طرح چلے جاؤ، وہاں سے تلواریں خریدو، زریں خریدو، وہاں جا کر جو ہے مختلف قسم کا اسلحہ خریدو، اور وہ سارا اسلحہ جو ہے مسلمانوں پہ جو ہے وہ خرچ ہونا چاہیے، مسلمانوں کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو مدینہ طیبہ کے اندر ریاست قائم کی ہے، اس ریاست کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو یہ ان کی گھٹیا سوچ، یہ ان کی گھٹیا حرکت، تو سارے مشرکین مکہ نے جو ہے اپنا اپنا حصہ ڈالا اس کے اندر۔ تو یہ تجارتی قافلہ ملک شام کے اندر چلا گیا، تو وہاں سے کسی مخبر نے جو ہے وہ خبر دی کہ اس طرح کا جو ہے وہ مشرکین مکہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جہاد کی اجازت دے دی۔ ادھر جو ہے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، تو مسلمانوں کے ایک جتھے کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان کے قافلے کو روکو، کیونکہ اس کے اندر تو جو تجارتی مال ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ہی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سارا کا سارا اسلحہ جو ہے وہ تلواریں جو ہے مسلمانوں کے اوپر ہی چلانی ہے، تو لہٰذا اس قافلے کو لوٹنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیرت حلبیہ کے مطابق 80 کے قریب جو ہے وہ مسلمانوں کا گروہ بھیجا۔ تو جس وقت یہ ابو سفیان جو ہے یہ بڑا زیریق آدمی تھا، بڑا ہی قیافہ شناس آدمی تھا، کہ جس وقت ادھر سے مسلمانوں کا قافلہ چلا، ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ ابھی جو ہے مدینہ طیبہ کی سرحدوں کے قریب پہنچا تھا، تو اس کو جو ہے کسی نے اطلاع دی کہ مسلمان جو ہے وہ اس قافلے کو جو ہے وہ لوٹنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ساری خبر ہو گئی ہے۔ تو اس نے وہاں پر جو ہے وہ چند جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کنویں تھے، ان کنووں کے قریب جو ہے وہ اونٹ کی جو ہے مینگنیاں دیکھی، تو ان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے گٹھلیاں دیکھی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ گٹھلی جو ہے کسی اور ملک کی نہیں ہے، یہ تو یثرب کی گٹھلیاں ہیں، لگتا ہے محمد کی فوج جو ہے میرے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گئی ہے۔ تو اس نے زمزم غفاری نامی ایک شخص کو تھوڑا سا معاوضہ دیا اور کہا کہ جا کر جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر اطلاع کرو کہ تمہارا جو ہے قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ تو لہٰذا جو ہے ابھی یہ زمزم غفاری نامی شخص جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے۔ ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی پھپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو خواب آیا، خواب کے اندر کیا دیکھتی ہے کہ ایک آواز دینے والا جو ہے جبل قبیس کے اوپر آواز دے رہا ہے کہ او مکہ والو، او اہل غدر، اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرح 3 دنوں کے اندر جا کر بڑھو، 3 دنوں کے اندر اپنی قتل گاہوں کے اندر قیام کرو۔ اب یہ اونٹنی کے اوپر سوار ہے، سب سے پہلے اس نے آواز جبل قبیس پر لگائی، پھر اس نے یہی آواز جا کر جو ہے
خانہ کعبہ کی جو ہے وہ چھت کے اوپر لگائی، پھر آسمان سے ایک بہت بڑی چٹان ظاہر ہوتی ہے، تو چٹان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچتا جس گھر کے اندر جو ہے یہ چٹان کے ذرے، یہ چٹان کے ٹکڑے، یہ چٹان کی کنکریاں کسی گھر کے اندر نہ گئی ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور انہوں نے یہ سارا خواب جو ہے حضرت عباس جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں ان کو یہ سارا خواب سنایا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی خواب کسی اور آدمی کو سنایا، تو چلتے چلتے یہ خبر جو ہے ابو جہل تک پہنچ گئی۔ ابو جہل صحن کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی غرض سے آئے، تو اس نے حضرت عباس کا بازو پکڑ کر کہا کہ عباس، بنو ہاشم کے اندر ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، وہ بھی اس طرح کے خواب بیان کرتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو اس نے سارا وہی خواب سنایا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا، اس بات کو جو ہے گول مٹول کرنا شروع کر دیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اگر 3 دنوں کے اندر کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر یہ لگا دیں گے، بیت اللہ کی دیواروں پہ یہ لکھ کر لگا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان جو ہے وہ بنو ہاشم کا جھوٹا خاندان ہے، تو لہٰذا اس طرح جو ہے وہ تمہارے خاندان کی رسوائی ہو جائے گی، ذلت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گھر کے اندر گئے تو عورتوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عباس، پہلے تو وہ ظالم اور بدبخت جو تھا، پہلے وہ لعین جو تھا تمہارے مردوں کے اوپر باتیں شروع کرتا تھا، اب تمہاری عورتوں کے اوپر بھی اس نے جو ہے وہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہے اور تمہاری عورتوں کے متعلق بھی اس طرح کی باتیں کہتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے ابو سفیان کی طرف، ابو جہل کی طرف بڑھے، تو اسی وقت ابو جہل نے حضرت عباس کو دیکھا، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، زمزم غفاری نامی شخص جو ہے اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اونٹنی کی دونوں جو ہے اس نے کان بھی کاٹ دیے، اونٹ کا ناک بھی کاٹ دیا اور پیچھے سے اپنا جو ہے قمیض بھی پھاڑ لیا۔ تو یہ ایک مشہوری کے طور پر کہ جس وقت مکہ مکرمہ کا ایک دستور تھا، ایک اصول تھا کہ جس وقت جو ہے بری خبر دینی ہوتی تھی تو لوگ جو ہے اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو اس نے جبل قبیس کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیا، او مکہ والو، او اہل غدر، تمہاری بدبختی کا زمانہ آ گیا۔ مدینہ طیبہ والوں نے، مسلمانوں نے، نہتے مسلمانوں نے کہ جو یہاں سے فقر و فاقہ کے اندر جو ہے وہ مست تھے، انہوں نے جا کر وہاں پر ایک ریاست قائم کر لی اور انہوں نے جو ہمارے تجارتی قافلے کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ اب یہ آواز لگی تو سارا مکہ جو ہے امنڈ آیا، کیونکہ سارے مکے والوں نے جو ہے اس پر جو ہے اپنا مال لگایا ہوا تھا، تو سب اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سارے کے سارے بڑے، اور انہوں نے کہا ہم جا کر، اور ابو جہل نے ایک بہت بڑا جتھا تیار کیا، مکہ مکرمہ کے دلیروں کو، جان نثاروں کو اپنے ساتھ لیا، اسلحہ ساتھ لیا، تلواریں ساتھ لی، 600 کے قریب تلواریں ہیں، زیرے ہیں، اور تمام ساز و سامان اکٹھا کیا۔ اور جس وقت جو ہے ابھی جو ہے بدر کے مقام کے قریب ہی پہنچے تھے، وہاں سے اطلاع ملی کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی ہے، ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے۔
تو ابو جہل جو ہے اپنے ساتھ چند گانا گانے والی رنڈیوں اور لونڈیوں کو بھی ساتھ لایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم 3 دن تک بدر کی وادی کے اندر قیام کریں گے، وہاں پر جو ہے وہ گانا گانے والی عورتوں جو ہے وہ گانا گائیں گی اور ہم جو ہے شراب پئیں گے، وہاں پہ اونٹ ذبح ہوں گے۔ ہم جو ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر دہشت بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ مسلمان ہمارے خلاف جو ہے کسی قسم کا حملہ کرنے کی جو ہے وہ کوئی سوچ بھی نہ سوچ سکے۔ تو لہٰذا یہ تقدیر جو ہے ابو جہل کو ان کی قتل گاہوں کی طرف لا رہی ہے۔ ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اصحاب رسول کے مجمع میں اعلان کیا کہ فرمایا کہ لوگوں، میرے پروردگار نے مجھے جو ہے جہاد کا حکم دے دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، او مدینہ والو، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قتال کی اجازت دے دی ہے، جہاد کی اجازت دے دی ہے۔ جو مسلمان جو مدینہ طیبہ کا باسی جو تھا، مدینہ طیبہ کا باشندہ جو تھا، اگر وہ کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا، اپنا ہل چھوڑ کر اسی وقت جو ہے وہ نبی کی زبان پہ لبیک کہتا ہوا نبی کی خدمت بابرکت کے اندر حاضر ہو گیا۔ اگر کوئی اپنے کھیتوں کے اندر پانی لگا رہا تھا، وہیں پہ پانی چھوڑ دیا، سیدھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدس کے اندر پہنچا۔ جو صحابی جس حالت کے اندر تھا وہ سارے کے سارے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدس کے اندر حاضر ہو گئے، کیونکہ میرے اور تیرے جیسے عاشق تو نہیں تھی، یہ تو جانیں نثار کرنے والے تھے، اپنی جانوں کا سودا کر چکے تھے۔ ہمیں باپ اتنا عزیز نہیں ہے جتنا کملی والا عزیز ہے، ماں اتنی عزیز نہیں ہے جتنا کملی والا ہمیں عزیز ہے، ہمیں بچے اتنے عزیز نہیں ہیں جتنا کملی والا عزیز ہے۔ تو سارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر حاضر ہو گئے۔ ادھر ایک عورت اپنے سر کے بال کاٹ کر نبی کی بارگاہ میں لے کر آئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنے سر کے بال کاٹ کر لے کر آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، اس غزوے میں چندہ دینے کے لیے میرے گھر کے اندر کوئی ساز و سامان نہیں ہے، فقر و فاقہ کا عالم ہے، میرا کوئی بچہ بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہے، لہٰذا میں جو ہے یہ آپ کی خدمت بابرکت کے اندر اپنے سر کے بال لے کر آئی ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے سر کے بالوں کو قبول فرمائے۔ فرمایا کہ میں ان تیرے سر کے بالوں کا کیا کروں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، کسی آپ کے کسی مجاہد کو اگر اونٹ کی نکیل ڈالنے کے لیے، اونٹ کا گلا باندھنے کے لیے، اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے اگر جو ہے رسی کی ضرورت پڑے، میرے بالوں کی رسی بنا کر جو ہے اس کو دے دینا تاکہ میرا بھی اس جہاد کے اندر حصہ شامل ہو جائے۔ ایک عورت، انصاریہ عورت، نبی کی بارگاہ کے اندر اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر آئی، آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرے اس بچے کو قبول فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے اس بچے کا کیا کروں؟ یہ تیر بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ ڈھال بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ کسی قسم کی زرہ بھی نہیں پہن سکتا، یہ کفار کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، میں تیرے اس بچے کا کیا کروں؟ وہ عورت زبان حال کے ساتھ کہتی ہے یا رسول اللہ، دشمن کا وار جب آپ کی طرف آئے، دشمن کا تیر آپ کی طرف آئے، دشمن کا نیزہ جب آپ کی طرف آئے، میرے بچے کو بطور ڈھال کے استعمال کر لینا، میرا بچہ بطور ڈھال کے استعمال ہو جائے گا، کل کو قیامت والے دن میں بھی شہید کی والدہ کہلانے کی شرفدار بن جاؤں گی، مجھے بھی یہ عزت مل جائے گی، مجھے بھی یہ مقام مل جائے گا۔ کتنی اصحاب رسول کی قربانیاں ہیں کہ جن اصحاب رسول نے قربانیاں دے کر، اسلام وہ شجر نہیں جس
جب گرتا ہے شہیدوں کا زمین پر، خون جب گرتا ہے شہیدوں کا زمین پر، پہاڑوں سا سما ہوتا ہے عرش بری پر۔ تو میرے دوست، یہ اصحاب رسول کی یہ قربانیوں کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر تمام اصحاب کو، انصار کو جمع کیا، فرمایا اشیر، مجھے جو ہے وہ مشورہ دیا جائے۔ تو مشورہ کرنا بھی جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مشورہ کرنے کے اندر جو ہے بڑی ہی برکت ہے۔ تو لہٰذا کوئی کام جو ہے انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے تو ہر آدمی کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست عطا کی ہوئی ہے، تو لہٰذا کوئی جو ہے مجمع کے اندر جو ہے وہ آدمی اچھا ہی مشورہ دیتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ یا رسول اللہ، ہمارا مال بھی آپ کے قدموں پہ قربان، ہماری اولادیں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، جہاں حکم دیں گے ہم آپ کے جو ہے وہ شانہ بشانہ لڑیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو لڑ، تیرا رب لڑے، لہٰذا ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بحر کلزم کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، جا تو لڑ، تیرا رب لڑے، جو تو فتح ہو جاوے وہ تو سانو ہی ساتھ لینا۔ لہٰذا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم چوری کھانے والے مجنو نہیں ہیں، ہم تو جانے لٹانے والے مجنو ہیں۔ وہ جو ایک مجنو تھا، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجنو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ روزانہ لیلا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ چوری کوٹ کر جو ہے وہ دیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ اس کی جو ہے برادری والوں نے کہا کہ آج جو ہے اس مجنو کے خون کی ضرورت ہے، لہٰذا جس کو روزانہ تو چوریاں کھلاتی ہے، آج اس مجنو سے اس پیالے کے اندر خون تو لے کر آ۔ تو جس وقت وہ لیلا بڑی اس کی طرف جا کر کہنے لگی آج تیرے خون کی ضرورت ہے، تو وہ کہنے لگا میں تو چوری کھانے والا مجنو ہوں، خون دینے والا مجنو وہ پڑا ہوا ہے، وہ تیرا اصلی عاشق ہے، وہ تجھے خون دے سکتا ہے۔ تو میرے دوست، یہ اصحاب رسول چوری کھانے والے مجنو نہیں تھے، بلکہ جانے لٹانے والے مجنو تھے، نبی کے اوپر جان فدا کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو ایسے حبدار، ایسے جانثار دوست، سجن اور ساتھی نہیں عطا کیے جیسے اللہ رب العزت نے کملی والے کو عطا کیے ہیں، جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام پھر کہنے لگے مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ ہماری طرح اشارہ ہے کہ مہاجرین تو پہلے ہی اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مہاجرین تو اپنا سب کچھ اسلام کے اوپر لٹا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا حضور کی جو ہے وہ اصل جو ہے ہماری طرف اشارہ ہے کہ انصار میں سے کوئی اٹھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو اس لیے نہیں بول رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے اس بار بار تکرار کی وجہ سے آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دیا جائے، مجھے مشورہ دیا جائے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کن لوگوں سے ہمیں لڑانا ہے؟ فرمایا مشرکین مکہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، مشرکین مکہ تو کیا چیز ہے، جنات سے بھی کہیں ہم ان سے بھی
اگر آپ جو ہے وہ دیوتاؤں کے ساتھ، دیووں کے ساتھ لڑنے کا کہہ دیں، ہم ان کے ساتھ بھی ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں، نہ نظر آنے والی مخلوق کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر حکم دے برق الغماد تک پہنچ جائیں گے، اگر حکم دے اپنے اور اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیویوں کو لے کر آپ کے اشارے ابرو پر سمندروں میں چھلانگے لگا دیں، بحر کلثم میں چھلانگے لگا دے، حکم دے تو آگ کے اندر کود جائیں۔ تو جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انصار کی ترجمانی کی تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم نے جو ہے بدر کے مقام پر جا کر جو ہے ان مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے مقابلے کے اندر جو ہے وہ اپنی ساری فوجیں لے کر، اپنا سارا اسلحہ لے کر تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اسلام اور کفر کے درمیان میں یہ پہلی جنگ ہے، اسلام اور کفر کے درمیان میں یہ پہلی جنگ ہے، اس جنگ کے اندر میں بھی شرکت کروں گا، لہٰذا مجھے بھی اجازت دی جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بچی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چیچک کے جو ہے وہ چیچک کی علالت کے اندر، چیچک کی بیماری کے اندر مبتلا تھی۔ تو چیچک جو ہوتے ہیں وہ جسم کے اوپر آولے سے پڑ جاتے ہیں، جس کو جو ہے انگریزی کے اندر اسمال پاکس کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو آولے سے پڑے ہوئے تھے، تو لہٰذا جو پورا جسم جو ہے وہ چیچک سے بھرا ہوا تھا۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان، میں تیرے حوصلے کو، تیرے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میری بچی رقیہ بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کر، اس کی دوائی دارو کا انتظام کر، بدر کا جتنا ثواب ہوگا قیامت والے دن محمد بارگاہ خداوندی سے لے کر دے گا۔ میرے دوست، اگر بدر کا مارکا دیکھا جائے، بدر کا میدان دیکھا جائے، تو ہمیں بدر کے اندر 312 نظر آتے ہیں، مدینہ طیبہ کا عثمان شامل کر کے 313 بنتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ مال غنیمت میں بھی جو ہے وہ شامل کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے غزوے کے اندر بھی شامل کیا ہے۔ عثمان غنی کو بدری صحابی کا جو ہے وہ لقب بھی حاصل ہے، حالانکہ یہ بدر کے اندر شامل نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو شامل کیا ہے۔ تو یہ فاقہ مست لوگ، ابھی روزوں کی فرضیت جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے، روزوں کا جو ہے حکم نازل ہوا ہے۔ پہلا رمضان المبارک جو ہے وہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، 17 رمضان المبارک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ فاقہ مست لوگ کہ جس کھجور کے ساتھ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، جس کھجور کے ساتھ سحری کرتے ہیں، اسی کھجور کے ساتھ افطاری بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نہ کوئی زرے ہیں تھے، ان کے پاس چند گھوڑے، 8 زرہیں اور چند شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کے انسانوں کی تقدیریں۔ اب دیکھ لیے، اندازہ لگا لیے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 ہیں، اور ان کے پاس جو ہے آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس چند جو ہے گنتی کی 8 تلواریں ہیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی زنگ آلود ہے، کوئی زہر میں بھگونے والی ہے۔ تو لہٰذا ان کا یہ حال ہے، ادھر 600 تلواریں لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ تو جس وقت یہودیوں نے جو ہے پروپوگنڈا کیا کہ مسلمانوں کس کے آسرے پہ جا رہے ہو، کس کے سہارے پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس نہ تلواریں ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، جن کے پاس تلواریں نہیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بڑی قوم کے ساتھ، ایک بڑے جنگجوؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے ہیں، اپنے آلات و حرب و ضرب کو بھی دیکھو۔ فرمایا نہ تیر و تیگ پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔
ہمیں بھروسہ ہے کوئی سادہ سی کالی کملی والے پر ہے. ہم نے اپنی جانوں کے سودے کر لیے, ہم نے اپنی اولادوں کے سودے کر لیے, اس کی محبت کے اندر آ کر ہم نے اپنے والدین کے سودے کر لیے ہیں. ہمیں باپ اتنا عزیز نہیں ہے, ماں اتنی عزیز نہیں ہے, بچے اتنے عزیز نہیں ہیں جتنا کملی والا ہمیں عزیز ہے. تو لہٰذا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ جنگجوؤں کا یہ قافلہ جو ہے وہ میدان بدر کی طرف بڑھا. بدر کی وادی جو کئی دنوں سے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ آگ برسا رہی تھی, تو بدر کی وادی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ علامہ حفیظ جلندری نے اس کا نقشہ یہ کھینچا ہے. تو لہٰذا یہ قرآن اور حدیث کا یہ مسئلہ نہیں ہے, تو یہ ایک شاعر کا اپنا تخیل ہے, اس کا اپنا تصور ہے. الہی کوئی دن ایسا بھی آئے گا تیرا محبوب ساقی کوثر یہاں پہ تشریف لائے گا. مولا مجھے کیا پتا تھا کہ میرے اوپر میرے بخت جاگ جائیں گے, میرا مقدر جاگ جائے گا کہ آخری رسول جو ہے یہاں پہ قیام فرمائے گا, نمازی لوگ یہاں پہ آ کر ٹھہریں گے, غازی لوگ یہاں پہ ٹھہریں گے, اور نبی کی مقدس جماعت جو ہے یہاں پہ قیام کرے گی. الہی میرے اوپر تو طوفان نوح گزرا تھا, میرے اوپر جو تھا طوفان نوح گزرا تھا, تو لہٰذا میں چند قطرے, چند جو ہے پانی جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لیتی, جمع کر لیتی, آج ان غازیوں کو, ان مجاہدوں کو پانی میسر کر دیتی. تو لہٰذا یہ بدر کی وادی جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی. فرمایا کہ مولا اب میری یہ خواہش ہے کہ تو سورج کو حکم دے اب یہ آگ نہ برسائے, اب یہ اپنی تپش کو کم کر لے. الہی ابر رحمت بھیج دے, مولا ابر رحمت بھیج تاکہ میں اپنے سمندر کے اندر, تاکہ میں اپنے سینے کے اندر چند قطرے بارش کے اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لوں, اور ان غازیوں کو, ان مجاہدوں کو اور تیرے نبی کو پانی فراہم کر سکوں. تو یہ بدر کی وادی جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مسیحا اور اپنا مجدہ جو ہے وہ پیش کرنے لگی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جماعت پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلا بدر کے اندر جو انعام فرمایا کہ اصحاب رسول کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بارش کو رحمت بنا دیا, کہ مشرکین مکہ نے اوپر والی جو ہے وہ جو سنگلاس زمین تھی وہاں پر اپنے جو ہے وہ خیمے گاڑ لیے, اور مسلمانوں نے ریتلی زمین پر جو ہے اپنے اس خیمے گاڑ لیے. تو بارش آسمانوں سے نازل ہوئی, تو مشرکین مکہ جہاں پہ قدم رکھتے ہیں ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں, ان کے قدم پھسلتے ہیں. مسلمانوں نے ایک چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر جو ہے وہ پانی, بارش کا پانی اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لیا. تو لہٰذا جو ہے وہ بدر کی وادی کے اندر پہلا انعام اللہ رب العزت نے بارش کی صورت میں نازل کر کے مسلمانوں کے جو ہے وہ دلوں کو جما دیا. اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے ہم اپنے قائد کی حفاظت کریں, اپنے لیڈر کی حفاظت کریں, اپنے نبی کی حفاظت کریں. نبی کے لیے ایک جو ہے وہ جگہ جو ہے مخصوص ہونی چاہیے, نبی کے لیے ایک جھونپڑا تیار کرنا چاہیے جس کو عریش کہا جاتا ہے. بخاری شریف کے اندر اس کو عریش کہا جاتا ہے. عریش نامی حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک جھونپڑی اور ایک چھپر تیار کیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جو ہے وہ پہرے کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاتھی تو عالم یہ ڈیوٹی آپ میری لگا دے, میں اس ڈیوٹی کو بخوبی اور احسن طریقے سے سر انجام دوں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کے اس عریش نامی جھونپڑی کے اندر کوئی بھی رات کے اندھیرے کے اندر داخل نہ ہو, سوائے ابو بکر صدیق کو اجازت ہے, ابو بکر صدیق ہی آ سکتا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ کملی والے نے اپنی زلفیں بکھیری ہوئی ہیں
اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی مقدس چادر جو ہے وہ کندھے سے کبھی سرک رہی ہے، کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی پشت سے سرک رہی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے سجدے کے اندر سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے کہ مولا کفر کو اپنی طاقتوں پہ ناز ہے، کفر کو اپنی طاقتوں پہ ناز ہے، تیرے نبی کو رحمان پہ ناز ہے، تیری جو ہے وہ رحمتوں پہ ناز ہے۔ مالک کائنات، میں اپنے 313 مجاہد، اپنی زندگی کا کل اثاثہ، اپنی زندگی کا کل سرمایہ، مالک کائنات طائف کی وادی کے اندر اپنا جسم لہو لہان کر کے جو میں نے تبلیغ کی، جبل ابی قبیس کے اوپر جو میں نے خطبے دیے، جو میں نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جو میں نے خطبے دیے، ظلم چال کی منڈی کے اندر، آکاش کی منڈی کے اندر جو میں نے درس دیے، میرے مولا انہی درسوں کا نتیجہ یہ 313 میرے مجاہدین تیار ہوئے۔ مال کے کائنات، دنیا کائنات کے اندر شیب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی میرا رستہ نہ روک سکی، میرے رستے کے اندر بچھتے ہوئے گڑے اور بچھتے ہوئے کانٹے بھی میرا رستہ نہ روک سکے، میرے مقدس وجود کے اوپر لوگوں نے اوجڑیاں ڈالی، وہ بھی میرا رستہ نہیں روک سکے۔ مولا ان جو ہے یہ ساری تکلیفات کے ساتھ میں نے جو ہے یہ مٹھی پر مجاہدین تیار کیے ہیں، یہ محمد کا کل اثاثہ ہے، یہ محمد کی کل کمائی ہے، یہ میری محنتوں کا نتیجہ، میری تبلیغ کا نتیجہ۔ مالک کائنات، یہ دنیا کائنات کے تانے سہ کر، مینے سہ کر میں نے جو جماعت تیار کی ہے، مالک کائنات میں نے یہ ایک آشیانہ تیار کیا ہوا ہے، میرے مولا میں نے ایک گلدستہ تیار کیا ہوا ہے، میں نے ایک گلشن تیار کیا ہوا ہے۔ مولا اب میرا یہ گلشن، میرا یہ گلدستہ، میرا یہ آشیانہ کفار کی بجلیوں کی زد میں ہے، کفار کی بجلیاں میرے اس آشیانے کو، میرے اس جو ہے میرے اس گلشن کو جلا دینا چاہتی ہے۔ مولا میں یہ نہیں کہتا میرے ان 313 نہتے مسلمانوں کو بچا لے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبدوا فی الارض ابدا۔ مولا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، مولا اگر یہ نہ رہے تو پوری دھرتی کے اوپر تجھے بھی رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے بھی اس کائنات کے اندر پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر یہ چاہتا ہے میری توحید کا پرچم بلند ہو، لوگ میرے جو ہے وہ مجھے جو ہے اللہ کی ضربوں کے ساتھ مجھے یاد کرے اور خانقاہوں پہ بیٹھ کر یا حیو یا قیوم کا ورد کر کے مجھے یاد کرے، مجھے جو ہے وہ دنیا کے لوگ جو ہے اپنے وظیفوں کے اندر یاد کرے، مجھے جو ہے نمازوں میں یاد کرے۔ مولا میرے 313 بچنے چاہیے۔ مولا ابو بکر کی زندگی میں تیرے دین کا بقا ہے، عمر کی زندگی میں تیرے دین کا بقا ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر صداقت کا پرچم بلند ہو، ابو بکر کا وجود زندہ رہنا چاہیے۔ اگر یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر عدالت کے تڑلے ہو، دنیا کے اندر عدالت کے چرچے ہو، دنیا کے اندر انصاف کے چرچے ہو، تو مولا عمر کا وجود زندہ رہنا چاہیے۔ مولا اگر یہ چاہتا ہے دنیا کائنات کے اندر حیا کا پیکر جو ہے، حیا کا جو ہے وہ حیا جو ہے وہ دنیا کے اندر زندہ رہنی چاہیے، وفا دنیا کے اندر زندہ رہنی چاہیے، سخاوت دنیا کے اندر زندہ رہنی چاہیے، تو مولا عثمان کا وجود زندہ رہنا چاہیے۔ عثمان کے وجود کے اندر حیا کا وجود باقی ہے۔ مولا اگر یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر بہادری اور دلیری کے چرچے ہوں، تو مولا علی کا وجود زندہ رہنا چاہیے۔ مولا علی کے وجود کے اندر بہادری جو ہے، فرمایا کہ مولا 313 نہتے تیری بارگاہ کے اندر رہتا ہوں، تو لہٰذا میرے صحابہ کی زندگی کے اندر، میرے صحابہ کے وجود کے اندر تیرے دین کی بقا ہے۔ تو میرے دوست، آج تک دنیا کے اندر جو ہے کسی نے ایسی ناز والی نخرے والی دعا نہیں کی جیسی سرور کونین پہ
پیغمبر ساقی کوثر پیغمبر نے جو ہے وہ ناز اور نخرے والی جو ہے وہ دعا کی ہے۔ تو میرے دوست، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحاب اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحاب جو ہے میدان بدر کے اندر، اور ادھر جو ہے ابو جہل نے جو ہے اپنا ایک جاسوس بھیجا جس کا نام ہے عمیر بن وہب۔ عمیر بن وہب کو بھیجا کہ جاؤ عمیر، جا کر جو ہے مسلمانوں کی تعداد چیک کر کے آؤ کہ وہ کتنی تعداد کے اندر ہے۔ عمیر نے جس وقت مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو آ کر جو ہے وہ کہنے لگا کہ ابو جہل، میں خوب وادیاں وہ ٹیلے دے کر آیا ہوں کہ مجھے جو ہے اندازے کے ساتھ یہ لگتا ہے وہ 300 کے قریب ہے یا 300 سے زیادہ ہیں۔ تو اس وقت ابو جہل نے رعونت بھرے جو ہے انداز کے اندر، تکبرانہ انداز کے ساتھ کہا کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح جو ہے وہ لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، لہٰذا ہم مسلمانوں کو رسیوں کے ساتھ باندھیں گے، باندھ کر صحن کعبہ کے اندر حرم شریف کے اندر لے کر جائیں گے، وہاں پر ستونوں کے ساتھ باندھیں گے اور مسلمانوں کو دکھائیں، وہ جا کر جو ہے وہ عرب والوں کو دکھائیں گے اور مکہ والوں کو دکھائیں گے کہ جو نیا دین کا پرچار کرتے ہیں ہم نے ان کا یہ حشر کیا ہے۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا، ابو جہل اتنا بھی تکبر اور غرور کے اندر نہ آ، میں خوب وہ وادیاں وہ ٹیلے دے کر آیا ہوں، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں تمہاری موتوں کو، یہ سیرت ابن حشام کے الفاظ ہیں، سیرت ابن حشام کے الفاظ ہیں کہ یثرب کی اونٹنیاں تمہاری موتوں کو اپنی پشتوں پہ اٹھا کر لائی ہے۔ فرمایا کہ میں نے تو ان مسلمانوں کو زخمی سانپ کی طرح پیچو تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کل ان میں سے کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ہر ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ تم تو کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ اس قوم کے ساتھ تم کس طرح لڑ سکتے ہو جو قوم اپنے سروں کے اوپر کفن باندھ کر، جو قوم مرنے کے لیے آ گئی ہو؟ تو لہٰذا نہتے مسلمان ہیں، 8 تلواریں ہیں، وہ کس طرح مقابلہ تمہارا کر سکے ہیں؟ تو لہٰذا وہ قوم جو ہے وہ جذبوں کے ساتھ لڑتی ہے، وہ تلواروں کے ساتھ نہیں لڑتی۔ تو میرے دوست، یہی حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ جس وقت حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر بیت اللہ پر سنگباری کی، اس وقت ایک پتھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیشانی کے اوپر لگا۔ اس نے کہا، حجاج میرا جملہ سنتا جا، حجاج ہم وہ نہیں ہے کہ جو پشت کے اوپر وار کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کرنے والے ہیں، ہم تو سینوں کے اوپر جو ہے وہ حملے برداشت کر کے اپنی تلووں کو جو ہے وہ رنگین کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ جذبوں کے ساتھ لڑتے ہیں، تلواروں کے ساتھ نہیں لڑتے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور سنن ابن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تہجد کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام اٹھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس ہاتھ کے اندر چھڑی مبارک ہے، چھڑی سے نشان لگائے، نشان لگا کر بدر کی وادی کے اندر یہ کہا، صبح کو یہاں پہ ابو جہل کا لاشا تڑپے گا، یہاں پہ اخنس بن شریک کا لاشا تڑپے گا، یہاں پہ بلال کو ستانے والا، بلال کی زبان کے اوپر کوئلے رکھنے والا امیہ بن خلف کا لاشا تڑپے گا، یہاں پہ عتبہ بن ربیعہ کا لاشا تڑپے گا، اس کا نشان لگا دیا، یہاں پہ شیبہ بن ربیعہ کا لاشا تڑپے گا، یہاں پہ ولید بن عتبہ کا لاشا تڑپے گا۔ میرے دوست، ان مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان سرداروں کے نام لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے لکیر لگائی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ لکیر کیا تھی؟ خدا کی تقدیر تھی، یہ خدا کی تقدیر تھی۔ فرمایا کہ ہم نے ان آنکھوں
سے دیکھا، ایک انچ نہ آگے نہ پیچھے، جس جگہ پہ حضور نے نشانات لگائے وہیں پہ ہم نے ابو جہل کے لاشے کو تڑپتا ہوا دیکھا، امیہ بن خلف کو تڑپتا ہوا دیکھا، ابو البختری کو جو ہے وہ تڑپتا ہوا دیکھا، امیہ بن خلف کو تڑپتا ہوا دیکھا، عتبہ عتیبہ شیبہ کو ہم نے تڑپتا ہوا دیکھا۔ تو میرے دوست، آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تو میرے دوست، یہ کون سا علم تھا؟ تو اس انداز سے لگائیں کہ حضور نبی کریم، اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور سنن ابن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نشانات لگائے۔ تو میرے دوست، غیب کے اوپر لوگ بڑے بڑے مناظرے کرتے ہیں، علم غیب کے اوپر آج مناظرہ کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا۔ تو میرے دوست، غیب کا معنی ہی ان سے پوچھ لیا جائے کہ غیب کا معنی کیا ہے، تو غیب کا معنی ہے پوشیدہ چیز، راز والی چیز۔ تو راز جو ہے وہ اپنے جو محبوبوں سے بھی چھپایا جاتا ہے، جو جن کے ساتھ اب جن کو جو ہے جنہوں کے دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے وہ تو سارا واقعہ جانتے ہیں کہ غیب کی چیز جو ہے اپنے محبوبوں سے نہیں چھپائی جا سکتی۔ تو سب سے بڑا مخفی خزانہ جو تھا وہ پروردگار کی ذات تھی۔ جب پروردگار کی ذات ہی اپنے رخ زیبا سے پردے ہٹا کر ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تو پھر پیچھے کیا چیز رہ گئی؟ اب دیکھیے، کائنات کو بنانے والا اس کے سامنے آ گیا، کائنات کی چیزوں پہ اس نے پردہ ڈال دیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ محبوبہ تے نکتہ چینیاں کرن تو جیڑا باز نہیں آندا، اصل منافق گنیا اس نو جیڑا جھوٹا پیار جتاندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جیڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا۔ تو میرے دوست، حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ نشانات لگائے، صبح کو لڑائی کی نوبت آئی۔ میں واقعہ اب جو ہے وہ مختصر کر رہا ہوں کہ جس وقت لڑائی کی نوبت آئی تو حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہنے لگے، اے محمد حل من مبارز، ہمارے مقابلے کے اندر بھیجو۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا انتخاب کیا، حضرت معاذ اور معوذ کا انتخاب کیا۔ یہ تینوں مقابلے کے اندر آئے۔ ادھر مقابلے کے اندر عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ مقابلے کے اندر آئے اور انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ طیبہ کے انصاری ہیں۔ کہا تم مدینے کے چرواہے ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اے محمد، ہمارے مقابل کے آدمی بھیجو، ہمارے مد مقابل بھیجو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حمزہ کا انتخاب کیا، مولا علی کا انتخاب کیا۔ فرمایا حمزہ تم اٹھو، فرمایا کہ عبیدہ بن حارث کو حکم دیا تم ان کے مقابلے کے اندر آؤ۔ حضرت حمزہ آئے، حضرت علی آئے۔ تو لہٰذا تینوں نے مقابلہ کیا، مقابلے کے اندر ان کو جہنم رسید کیا۔ تو حضرت عبیدہ کی پنڈلی زخمی ہوگی، حضرت عبیدہ کے جسم پر کاری زخم آئے۔ حضرت عبیدہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدس کے اندر نبی کے مقدس قدموں کے اوپر جو ہے اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا جو ہے مجھے بتایا جائے کیا میں شہید ہوں کہ نہیں؟ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر میں محمد گواہ بن جاؤں گا کہ تو شہید ہے۔ تو حضرت عبیدہ کی اسی وقت روح پرواز ہوئی۔ فرمایا کہ میری جو ہے آخری خواہش ہے کہ آپ کے قدموں کے اوپر جو ہے میری جان نکلے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنے بھی سجدے ہو، جتنی بھی قضائیں ہو، ایک ہی سجدے میں ادا ہو جائے۔ تو سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر انجام نہیں ہے۔ تو حضرت 2 منٹ زیادہ اور لا لینا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر غمسان کی لڑائی ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے، معاذ اور معوذ
آ کر کہنے لگے کہ چچا جان ابو جہل کو کون ہے؟ تو کہا تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ دونوں بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ تو دونوں بچے شاہینوں کی طرح بڑے، جا کر ابو جہل کا جو ہے وہ پاؤں کاٹے۔ جس گھوڑے کے اوپر سوار تھا ابو جہل نیچے گرا، تو ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نے حضرت معاذ کے جو ہے وہ کندھے کے اوپر وار کیا، حضرت معاذ کا ایک بازو جو ہے وہ کٹ گیا، تو لہٰذا وہ بازو ابھی جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچ تھا۔ تو حضرت معاذ نے وہ نیچے ایڑی پر رکھا اور جھٹکا دے کر اس کو جسم سے جدا کر دیا اور کہہ دیا کہ جو چیز میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بنے، چاہے وہ اپنے جسم کا حصہ ہو، اس کو جسم سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوست یہ جنگ لگی، بدر کی جنگ لگی، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی خاطر یہ جنگ لگی۔ تو میرے دوست کائنات کا یہ اہم مسئلہ ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات اجاگر ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ باپ اتنا عزیز نہیں ہے جتنا کملی والا عزیز ہے۔ تو لہٰذا آج لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ، یہ آرزو کروں گا کہ آپ جو ہے وہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ تو لہٰذا جو ہے تو آج مفتیان کرام بھی جو ہے وہ کئی حضرات آپ کو فتویٰ دے دیں گے کہ یار اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ایک مفتیوں کا فتویٰ، ایک فتویٰ ہے، ایک تقویٰ ہے۔ ہمارا تقویٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو نبی کے گستاخ ہوں، جو نبی کے خلاف باتیں کریں اور ہم ان کی مصنوعات کو کھائیں، ہم ان کے مشروبات پئیں، قادیانوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ تو میرے دوست یہ اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں اصحاب رسول نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ معاذ بن جبل کو جب نبی کریم علیہ السلام نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، لوگوں نے بتلایا کہ یمن کی سرزمین پر ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، فرمایا کہ اس وقت تک اس دھرتی کے اوپر تمہاری یمن کی اس جو ہے وہ زمین کے اوپر میں قدم نہیں رکھوں گا جب اس گستاخ رسول کا سر کاٹ کر میرے قدموں میں نہ رکھا جائے۔ تو میرے دوست امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ دو ہی چیزیں دنیا میں ہیں، یا تو عاشقان مصطفیٰ رہیں گے یا گستاخان مصطفیٰ رہیں گے۔ تو لہٰذا دونوں جو ہیں ایک ساتھ جڑ نہیں سکتے۔ اسی یہ نہیں کہتے کہ اسی جو ہے ساڈا جو ہے انہاں تو بغیر گزارا نہیں ہوگا، اور جو ہے اسی جو ہے فرانس والیاں نال بھی محبت دیاں پینگا پائیے، ادھروں نبی دے نال بھی محبت دے دعوے کریے۔ تو لہٰذا یہ کدی نہیں ہو سکتا، یا عاشقان مصطفیٰ اس دھرتی کے اوپر رہیں گے یا گستاخان مصطفیٰ اس دنیا پہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینے والا